میں اس باکمال کی بات کر رہا ہوں جو زمین پر کھڑا رہتا ہے تو چاند پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے، دعا فرمائے تو سورج کو واپس پلٹا دیتا ہے۔ وہ آقا ہے کہ جب ہاتھ اٹھائیں تو بارش برستی ہے، اشارہ کریں تو بارش رک جاتی ہے، جانور کو اشارہ کرے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، درخت کو اشارہ کریں تو آ کر سجدہ کرتا ہے۔ ارے نبی پاک کا کنٹرول کس پر نہیں ہے؟ کیونکہ کیوں نہ کنٹرول ہو، رب نے یہ ساری کائنات ہی انہی کی وجہ سے بنائی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ارے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، میں کس کمال کی بات کروں؟ دنیا میں کوئی ایسا بندہ تو بتاؤ نا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر آسمانوں پر حکومت کرتا ہو، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اگر با کمال ہی کی بات کرنی ہے تو نبی پاک سے زیادہ با کمال کون ہے، جن کو اللہ کریم نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے۔ صحابہ پیاسے ہوتے، حدیبیہ کا مقام ہے، آئے دھر کے میدان میں، پیاس کی بات، پانی کی کمی کی بات جلدی سمجھ آئے گی کہ جب پانی کم ہو تو زندگی کتنی مشکل ہے۔ 1500 صحابہ ہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، سب آ گئے، کہتے حضور پانی نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہ کہا کہ کنواں کھودو، یہ نہ کہا کہ بورنگ کرو، زمین کے اندر سے پانی نکلے گا۔ سبحان اللہ، کونین کے والی نے کیا کیا؟ با کمال سے محبت کرنی ہے نا، سنو کیسی کمال کی انگلیاں ہیں۔ میرے آقا نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا، اب کیا ہوتا ہے؟ ان 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو رہے ہیں، ان 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ 1500 صحابہ نے پانی استعمال کیا اور پانی سب کو پورا ہو گیا۔ پوچھا گیا صحابی سے کہ کتنے لوگ تھے؟ اتنا پانی تھا، لوگ کتنے تھے؟ کہتے تھے تو 1500، مگر جو پانی کا جوش تھا نا، اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ سب کو پورا ہو جانا تھا۔ بریلی کے تاجدار کیا لکھتے؟ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ ارے آقا کو رب نے کیسا با کمال بنایا، ہم نے پتھر سے پانی نکلتے دیکھا، آبشاروں سے برستے دیکھا، کنواں کھودو تو پانی نکلتا ہے، مگر انگلیوں سے پانی کبھی نہ نکلا ہوگا۔ میرے آقا کی یہ شان ہے، اور یہ شان ایک بار نہیں، 1 سے زائد بار نبی پاک نے عطا فرمائی۔ تو سبحان اللہ، کمال تو اتنے ہیں، پیارے آقا کے معجزات تو اتنے ہیں، میں ساری رات بیان کرتا رہوں بات پوری نہیں ہوگی، مگر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ چلو آپ کی بات مان لی کہ جناب کسی با کمال سے پیار ہوتا ہے، تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو کائنات میں سب سے زیادہ با کمال ہے، رب کے حبیب ہیں۔ اس پوری کائنات کے اختیارات رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں، جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب آ جاؤ تیسری وجہ پر، محبت کیوں ہوتی ہے؟ یا تو حسین ہو یا پاک کمال ہو، ان دونوں میں تو نبی پاک کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تیسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کسی سے محبت ہونے کی کہ اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں، وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں دنیا میں عموماً، کیا وہ آپ کا خیال رکھتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں یار میں تو فلاں فٹ بالر، فلاں کرکٹر، فلاں اداکار، فلاں جناب سیاست دان سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا وہ آپ کا خیال رکھتا ہے؟ آپ کہیں گے وہ میرا خیال کہاں سے رکھے گا، مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، بس مجھے ویسے ہی پیار ہے اس سے، میں تو اس کو فالو کرتا ہوں، اس کا فین ہوں۔ جس کو تم جانتے نہیں وہ تمہیں نہیں جانتا، تمہارا خیال نہیں رکھتا، بس تم اس کے پیچھے دوڑی جا رہے ہو۔ میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ تم اور میں پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی وہ ہمیں یاد رکھے ہوئے تھے۔ 1400 سال پہلے ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے، سجدے کرتے تھے، رات رات بھر آنسو بہاتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ ارے اس سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں جو جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی سجدے میں چلے گئے، اور کیا کہا؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، اللہ کی بارگاہ میں معراج کی شب گئے، وہاں بھی گناہگار امت کو یاد رکھا، اور جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ میں سے کسی نے دیکھا کہ نبی پاک کے مبارک لبوں کو جنبش ہو رہی ہے، کان قریب لے گئے تو وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں ہیں، یعنی نبی پاک ہمیں کبھی نہیں بھولے، ہر وقت ہمیں دعاؤں سے نوازا۔ اور سنو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، قیامت کا دن ہوگا اور میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ باقی نبیوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا
وہاں بھی نہ بھولے اور محشر میں بھی نہیں بھولیں گے، بلکہ کیسے تلاش کریں گے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو ماں کیسی پریشان ہوتی، کیسے ڈھونڈتی ہے، نبی پاک اپنے گناہگار امتیوں کو قیامت کے دن یوں تلاش کریں گے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا۔ ان کو اپنا کیا خوف ہے؟ ہماری وجہ سے تکلیف میں ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، اور پھر جب کوئی پکارے گا تو کیا کہیں گے، کیسے آئیں گے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ آقا دوڑ کر آئیں گے اور اپنے غلاموں کو بچائیں گے۔ وہ جگہ جب ماں بھی نہیں پوچھے گی، والد بھی نہیں پوچھے گا، مجھے بتاؤ نا، اگر اس سے پیار کرنا ہے جو تمہارا خیال کرنے والا ہو، تو میرے آقا جب سے دنیا میں تشریف لائے ہمیں یاد رکھا، اب بھی یاد فرما رہے ہیں، قیامت کے دن بھی یاد کریں گے، ادھر بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے، پھر کیا ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اب میں نے آپ کو ایمان کا تقاضا بھی بتا دیا کہ ایمان کی شرط ہے کہ نبی پاک سے محبت کریں اور سب سے زیادہ کریں، اور لاجیکلی بھی اگر 3 وجوہات ہیں محبت کرنے کی تو ان تینوں میں میرے آقا اس مقام پر ہیں کہ ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی کوئی اور نہیں، تو پھر ان کے علاوہ کس سے محبت کریں؟ ہونا تو کیا چاہیے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، کاش ہماری زندگی کا یہ انداز ہوتا، لیکن آج کہلانے کو تو ہم سارے عاشق رسول ہیں، لوگ تو بعض اوقات اپنے نام کے ساتھ بھی لکھتے ہیں فلاں عاشق رسول، مگر عاشق رسول کہتے کس کو ہیں؟ کہ جس کے نزدیک نبی پاک سب سے اوپر، ٹاپ، سب سے زیادہ محبت، اور محبت جو ہے نا پیارے اسلامی بھائی وہ بغیر اطاعت کے نہیں ہوتی ہے۔ اب بات نہ مانے اور کہے میں محبت کرتا ہوں، اس کو ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ کی کسی نوجوان لڑکے سے ملاقات ہو، آپ اسے سلام دعا کریں، آپ کہیں آپ کہاں رہتے ہو بیٹا، وہ کہے میں فلاں مٹھی میں یا میں سمارو میں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ اچھا آپ کے والد صاحب کون ہیں؟ ارے میرے والد صاحب، ان کا نام تو حاجی ابراہیم ہے اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اچھا حضرت میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کے لیے جان دے سکتا ہوں۔ ارے واہ، اچھا بیٹا کیا کرتے ہیں ابو، کیا فرماتے ہیں؟ ارے ابو جان تو میرا سب کچھ ہے، ہر تھوڑی دیر بعد وہ یہی کہے آپ کو کہ ابو جان پر جان قربان، ابو میرا سب کچھ، ابو سے بہت محبت، سب سے زیادہ محبت۔ کتنا مزہ آئے گا کہ یار ماشاءاللہ کیسا بیٹا یار، بات بات میں کہتا ہے ابو سے بہت محبت کرتا ہوں، ابو کے لیے جان قربان۔ تھوڑی دیر بعد 2-4 گھنٹے بعد آپ کی حاجی ابراہیم صاحب سے ملاقات ہو جائے اور وہ آپ کو ملے، بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر۔ اچھا آپ ہی کا نام حاجی ابراہیم ہے؟ کہاں یار آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ اچھا کیا کہتا ہے میرا بیٹا؟ حضرت کیا تربیت کیا آپ نے، ہر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ابا پہ جان قربان، اب بھائی میرا سب کچھ ہے، ابو سے بہت محبت۔ اور حاجی ابراہیم صاحب کا 1 نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو کوئی بات نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں اس کو الٹا کرتا ہے، جو کام بولتا ہوں کبھی بات ٹائم پہ کرتا ہی نہیں ہے۔ سچ بتاؤ آپ کو کیا لگے گا؟ یار کیسا 2 نمبر بیٹا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے ابا پہ جان قربان، ابا پہلے ہی پریشان۔ اب بلا تمثیل سمجھانے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا۔ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ او ہو نبی پاک پر جان قربان، سچا عاشق رسول۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع فرمایا وہ چھوڑ دیا؟ سچ بتاؤ یار، اپنے دل سے پوچھو، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو بہت، جان تو بہت قیمتی چیز ہے، بہت دیر میں آپ کی باری آئے گی، نماز تو پڑھو نا۔ حالانکہ نبی پاک فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ جو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ مجھے غلامی رسول میں موت قبول ہے، وہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے۔ حالانکہ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو جو پسند وہ ہمیں پسند ہوتا ہے، ہم اس کو وہ گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک کو کیا تحفہ دو آپ، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نا، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنا شروع کرنا۔ آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک داخل ہوگی، وہ انشاءاللہ ایسی میٹھی نگاہ ڈالیں گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ غلامی رسول میں جس کو موت قبول ہے وہ حرام روزی کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا، کہتا ہے موت قبول ہے، بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے، گندے دوستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، جو جوا وہ کھیلتا ہے، شرابیوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ جو میں کر رہا ہوں، آج تو نہیں لیکن قیامت کے دن تو نبی پاک سے ملاقات ہونی ہے نا انشاءاللہ، قبر میں بھی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر آقا ناراض ہو گئے تو کہ تم نے تو میری ہر بات کا الٹا کیا ہے،
ایک طرف تو کہتے تھے میں سچا عاشق رسول ہوں، کام تو کوئی میری جو تعلیمات تھی وہ نہیں کیا، ہم کدھر جائیں گے؟ اور اگر خدا کی قسم نبی پاک ناراض ہو گئے نا تو پھر کوئی نہیں ہے جس کے دامن میں جا کر چھپ سکیں گے۔ ہمارے آقا ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو زندگی ایسے گزارو کہ نبی پاک ناراض نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا فارمولہ دیا۔ آج کل لوگ زندگی گزار رہے ہیں، گھر والے ناراض نہ ہوں، دوست ناراض نہ ہوں، سیٹھ ناراض نہ ہو، کاروباری دوست ناراض نہ ہوں، برادری والے ناراض نہ ہوں، وڈیرے والے کیا کہتے ہیں وہ آپ کے قبیلے والے ناراض نہ ہوں، یہ سب سوچ ہے۔ اللہ ناراض نہ ہو یہ لسٹ میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب ناراض نہ ہو، پہلے یہ ہونا چاہیے۔ یہ ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے، میرا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بے وقوفی پتہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم فیملی کو راضی کرنے کے لیے نبی پاک کو ناراض کر رہے ہیں، مارے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کا فارمولہ دیا کہ کس کو راضی کرنا ہے، کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ بس آقا راضی ہو گئے، رب راضی ہو جائے گا، کام سارے سیدھے ہو جانے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، پھر ہوگا کیا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اچھا اب ہم نے کرنا پتہ کیا ہے؟ ایک اپنی زندگی کا ٹارگٹ بناؤ۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے، چیک کریں کہ یہ والا کاروبار میں کروں گا، اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر علماء کرام سے چیک کیا یا خود علم ہے چیک کیا، نہیں یار یہ تو غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے، نہیں کرنا یہ کاروبار۔ دوستوں نے کہا کہیں گھومنے چلنا ہے، ذرا پارٹی کرنی ہے، یار یہ جو میں پارٹی کرنے جا رہا ہوں، گھومنے جا رہا ہوں، اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، نہیں جانا۔ شادی کے اندر کوئی کام کرنا ہے، یار یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے، اللہ رسول ناراض ہوں گے، یہ والا فنکشن نہیں کرنا، یہ والی بے حیائی نہیں کرنی۔ جس دن آپ نے پہلا فوکس یہ رکھا نا کہ ہر کام میں یہ میں چیک کر لوں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا اللہ اور میرے رسول راضی ہیں، پھر میں نے لبیک کر لینا ہے۔ ایک اور بڑا جس کو کہنا بڑا دل دکھتا ہے میرا، تو میرا ایک پیغام اور نوٹ کرو۔ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور یہ شیطان جو ہے نا ہم سے ایک بہت بڑی مسٹیک کرواتا ہے۔ ہوا کیا ہے کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خوشی منانی چاہیے، اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انجوائے کریں جائز طریقے سے، کوئی منع نہیں، مگر شیطان نے کمال یہ کیا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کی نعمت کی خوشی مناتے ہیں نا تو ہر خوشی میں رب کو ناراض کرتے ہیں۔ یعنی کیا کیا اس نے؟ سیلیبریشن، خوشی کو ساتھ جوڑ دیا اللہ کی ناراضگی سے۔ آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے، چلے میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ کسی کی شادی نہیں ہوتی، جس کی شادی ہوتی کتنی بڑی خوشی ہے، مگر سچ بتاؤ اس خوشی میں ہم اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں۔ ناچ گانے فنکشن بے حیائی معاذ اللہ شراب جوا، حالانکہ پہلے روتے تھے یا اللہ شادی کروا دے، یا اللہ میرے بچے کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، ماں باپ دعا کرتے، اب یہ خوشی کا موقع ملا، سچ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس نے خوشی دی ہے اس کو ناراض نہ کرتے۔ اچھا پھر کہتے بھی ہیں بعد میں کہ یار بچی کی شادی کی لاکھوں کروڑوں خرچ کیے، وہ بچی کے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ بچی اپنے گھر میں ہی خوش نہیں ہے، بڑے جھگڑے ہیں۔ بھائی تم نے شادی میں اللہ کو کون سا راضی کیا تھا؟ اتنا ناراض کیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، شادی کی خوشی دینے والا کون ہے؟ مل کر جواب دیں گے، بتاؤ نا۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ مکان دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا رب ہے تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جو دے رہا ہے اس کو ناراض کر رہے ہو؟ جب بھی دنیا میں کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اللہ جب بھی ہمیں نعمت دے ہونا کیا چاہیے؟ وہ عطائیں بڑھائے، ہم سجدے بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں، مگر ادھر عجب ماجرا ہے، جب وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، ہم اسے ناراض کرتے ہیں۔ شادی ہو گئی، گناہ کیا، اب اولاد ہو گئی، بڑی نعمت ہے، پوچھو بے اولادوں سے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جیسے ہی اولاد ہوئی دوستوں کی پارٹی کرنی ہے، کیا کیا اس میں؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام، کوئی نہ کوئی گانا باجا، کوئی نہ کوئی بے حیائی۔ اچھا بچے کی برتھ ڈے آئی، ٹھیک ہے منائیے، برتھ ڈے کس نے منع کیا؟ جائز طریقے سے منائیے، نہیں جناب کیک بھی کاٹیں گے، میوزک بھی ہوگا، ناچ گانے بھی ہوں گے۔ اللہ نے بچے کو بڑی عمر کر دی، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ نے پیسے دیے، گھر مل گیا، گھر میں دوستوں کی دعوت کرنی ہے، خوشی منائی، اللہ کو ناراض کیا۔ آپ سوچئے نئی دکان نیا کاروبار، او ہو جناب
کاروبار کی اوپننگ ہے, اوپننگ میں کیا ہوگا؟ فنکشن ہوگا, نیا پروجیکٹ آ رہا ہے, اچھا بڑا پروجیکٹ, ہاں بہت بڑا پروجیکٹ, کیسے ہوگا؟ او بھائی وہاں تو ناچ گانے ہو کر نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا. خدا کے بندو, شیطان تمہارے کان پکڑ کر کھیل رہا ہے تم سے کہ اللہ تمہیں نعمت دے رہا ہے اور تم اسی نعمت میں رب کو ناراض کر رہے ہو, اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. جب وہ نعمت دے سکتا ہے تو وہ نعمت واپس لے بھی سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے اچانک لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے. خدا را اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں باقی رہیں, کنٹینیو رہیں, تو اپنی کسی خوشی میں رب کو ناراض مت کرنا. اور یہ عقل مندی بھی نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, بیان ختم کر رہا ہوں, ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کیسی خوشی ہے کہ جس میں آپ خوش ہو رہے ہیں, آپ کی فیملی بھی خوش ہو رہی ہے, آپ کے دوست بھی خوش ہو رہے ہیں, اور آپ کا رب ناراض ہو رہا ہے؟